کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے اسکول کا پورا نظام بدل سکتا ہے؟ جی ہاں، آج کی کہانی ایک ایسے ہی بہادر بچے کی ہے جس نے ڈر کے باوجود اپنی بات کہی اور سب کچھ بدل دیا۔ غور سے سنیں، کیونکہ اس کہانی میں آپ کے بچے کے لیے بھی ایک بہت ضروری سبق چھپا ہے۔ جب جمال نے دروازہ کھولا تو اس کی ماما فوراً سمجھ گئیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہوا ہے۔ جمال کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ماما نے پیار سے پوچھا، جمال، کیا ہوا بیٹا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ جمال نے بستہ فرش پر پٹخا اور چیخ کر بولا، ہوم ورک! بس یہی ہوم ورک! یہ ہوم ورک مجھے بالکل پسند نہیں! میں اب ایک بھی ہوم ورک نہیں کروں گا، بالکل نہیں! اب جمال کی ماما کو سچ میں فکر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کبھی اس طرح بولتے نہیں سنا تھا۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جمال ہوم ورک سے اتنا پریشان ہے۔ اصل میں تو جب بھی ماما پوچھتی تھیں کہ جمال ہوم ورک ہو گیا، تو جمال ہمیشہ مسکرا کر کہتا تھا، ہاں ماما، ہو گیا۔ لیکن آج کچھ اور ہی ماجرا تھا۔ جمال نے رکتے رکتے کہا، ماما، میری ٹیچر آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ماما نے آرام سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ہم مل لیں گے، لیکن پہلے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ٹیچر سے ملنے سے پہلے مجھے لگتا ہے اب بات کرنے کا بالکل صحیح وقت آ گیا ہے۔ پھر جمال اور اس کی ماما بہت دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ جمال سب کچھ بتاتا رہا اور ماما بڑے غور سے سنتی رہیں اور ساتھ ساتھ کاغذ پر لکھتی بھی رہیں۔ جمال نے دیکھا تو اس کے دل میں ہلکی سی ہنسی آ گئی۔ لگ رہا تھا جیسے اب ماما خود ہوم ورک کر رہی ہیں، اور سچ میں وہ کر بھی رہی تھی۔ بہت دیر بعد ماما نے کہا، جمال، اب ہماری باتیں ختم ہوئیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج رات تم اپنے ہوم ورک پر بھرپور توجہ دو اور جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ کل صبح ہم دونوں مل کر اسکول جائیں گے۔ جمال نے سر ہلایا اور ماما پھر اپنے کاغذوں میں لگ گئیں۔ اگلی صبح جمال، اس کی ماما اور اس کی ٹیچر تینوں اسکول شروع ہونے سے پہلے ملے۔ جمال کا دل ڈوبا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی نے ہوم ورک نہیں کیا تھا اور اسی نے مسئلہ کھڑا کیا تھا۔ جمال نے آہستہ سے بڑبڑایا، ہوم ورک، اف۔ ٹیچر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے سن لیا جمال۔ پھر ماما نے بات شروع کی، میڈم، جمال اور میں نے کل رات اس مسئلے پر بہت بات کی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آگے سے جمال اپنا ہوم ورک ضرور کرے گا۔ لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اس کی باتیں ایک بار ضرور سنیں۔ یہ بہانے نہیں ہیں، یہ اصل وجوہات ہیں۔ براہ کرم جمال کو وہی بتانے دیں جو اس نے مجھے بتایا۔ اب تو جمال کا دل اور بھی زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اب ٹیچر کو خود بتانا تھا کہ اس نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا۔ جمال نے ایک لمحہ سوچا، پھر ایک گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، میڈم، مجھے بھی کھیلنے کا وقت چاہیے۔ میں سارا دن اسکول میں رہتا ہوں اور جب گھر آتا ہوں تو ٹیچرز چاہتی ہیں کہ باقی سارا دن بھی ہوم ورک میں لگاؤں، تو پھر کھیلوں کب؟ اس نے آگے کہا، میں اپنی ماما، بھائی اور بہن کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اور ماما کی مدد بھی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ابو ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ پھر اس نے کہا، جب میں واقعی کوشش کر کے ہوم ورک کرتا ہوں تو اس میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، پھر میں ماما کی مدد نہیں کر پاتا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سے ماما کو دکھ ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہو جاتی ہیں۔ جمال نے آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی اتنا ہوم ورک ہوتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کا دیکھ کر لکھ لیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے یہ غلط ہے، لیکن میں کچھ نہ کچھ جمع کروانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، اور میڈم، جب میں نے ہوم ورک کیا بھی ہوتا ہے تو وہ واپس ملنے میں اتنی دیر لگتی ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کیا لکھا تھا۔ تب تک آپ کوئی اور نیا موضوع پڑھا رہی ہوتی ہیں۔ میں بیچ میں اٹک جاتا ہوں اور آگے بھی نہیں جا پاتا۔ ٹیچر نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر انہوں نے کہا، جمال، مجھے آج پتا چلا کہ تم کتنے سمجھدار ہو۔ تم نے بہت اچھے اچھے نکتے بتائے ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ اصل میں یہ باتیں صرف میں نہیں بلکہ سارے ٹیچرز کو سننی چاہیے۔ میں آئندہ ہوم ورک دینے سے پہلے
تمہاری باتیں ضرور یاد رکھوں گی۔ کیا تم یہی باتیں باقی ٹیچرز کو بھی بتا سکتے ہو؟ جمال نے حامی بھری اور اسکول کے اگلے اوپن ہاؤس میں اس نے تمام ٹیچرز، والدین اور طلبہ کے سامنے اپنی باتیں کہیں۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور بہت اچھے طریقے سے اپنی بات کہی۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کی جمال کو توقع نہیں تھی۔ اسکول نے ہوم ورک دینے کا اپنا طریقہ بدل دیا۔ اب ہوم ورک طلبہ کے لیے آسان تھا، وہ اسے پورا کر سکتے تھے، اس سے کچھ سیکھ سکتے تھے، اور پھر بھی ان کے پاس کھیلنے اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بچتا تھا۔ اب جمال خود اپنا ہوم ورک کرتا ہے، بلکہ اسے ہوم ورک کا انتظار رہتا ہے۔ اب ماما کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ بیٹا ہوم ورک ہوا؟ جمال کی اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہر بچے کو کھیلنے، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے اور آرام کرنے کا حق ہے۔ اور جب ہوم ورک اتنا زیادہ ہو کہ بچہ تھک جائے تو یہ سیکھنے کی بجائے بوجھ بن جاتا ہے۔ جمال نے